اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام والسلام کو مبعوث فرمایا ہے انہوں نے اپنی توحید کا تعارف کرا کے بھیجا ہے، اپنی الوہیت کا تعارف کر کے بھیجا ہے، اپنی ربوبیت کا تعارف کرا کے بھیجا ہے، اور سارے نبیوں نے اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، سارے نبیوں نے اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، توحید کا پرچار کیتا ہے، شرک نفرت کیتی ہے، شرک نفرت دوائی ہے، اور اپنی اطاعت کا سارے انبیاء کو حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کے مطابق، اللہ کی توحید کے مطابق، اللہ کے توحید کے الوہیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رسالت کے مطابق اگر عمل کرے سو اللہ تعالیٰ تھانوں معاف فرما دے سی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے شرک نفرت دوائی ہے، یہ شرک ہے، یہ بہت ظلم عظیم ہے، اور تمام انبیاء کرام نے شرک کی نفی کی ہے اور شرک نفرت دوائی ہے۔ جتنا انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اللہ تعالیٰ نے سارا نے شرک کا رد کیتا ہے، توحید کا پرچار کیتا ہے، اور شرک اتنا ڈرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ جتنے گناہ ہوتے ہون، چاہے زمین تو لے کے آسمان تک، اگر اسے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ معاف کر دے سا اپنی رحمت نال، لیکن جن بندے شرک کیتا ہے اس شرک میں معاف نہ کرے سا۔ اگر شرک والا بندہ اپنی زندگی کے اندر توبہ کر بھی دیے، اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو معافی مانگے دیے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتا ہے، اور اس توبہ تو بعد اس نے شرک نہیں کیتا تو اللہ تعالیٰ رحمت وچ آ گیا ہے۔ لیکن اصل اپنے آپ کو مسلمان رکھ پہنتے ہیں، لیکن اصل انہوں چیزوں تو دور ہے، اصل ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، مسلمان ہو کے قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ایسا شرک کی دلدل پھنسے ہوئے ہیں، اور اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ سانوں پتہ نہیں ہوتا ایسا شرک کی دلدل پھنسے ہوئے ہیں، اور اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہ متعلق کوئی گل کریں ہے شرک کے متعلق، وہ آدمی ایسا تو شرک نہیں کریں، اصل تو بدعت نہیں کریں، شرک نہیں کریں، تو الٹا سانوں زدو کوپ کیتا ویندا ہے یا جواباً کچھ گالم گلوچ دیتی میں نے اس طریقے کے الفاظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں اگر یہ گل آکھاں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک رحمت للعالمین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اگر میں آکھاں کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شفیع المذنبین ہیں اور شافع محشر ہیں، تو یار لوگ جو ہے وہ طوفان برپا کر دے سن۔ کیوں؟ بھائی صدیقی نے نبی علیہ السلام کا رتبہ اور بنا انبیاء کرام کا رتبہ برابر کر چھوڑا ہے، نبی علیہ السلام کی صفات مبارک گئیاں اور دوسرے نبی نے چھوڑیاں، رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کی صفت مبارک ہے، صدیقی نے نبی علیہ السلام کی صفت دوسرے نبی نے چھوڑی ہے، شفیع المذنبین شافع محشر نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، لیکن صدیقی نے یہ صفت جڑی ہے دوسرے نبی نے چھوڑی ہے۔ قرآن بات ویسی جیسے جلوس شروع ہوئے ویسے صدیقی نے نبی علیہ السلام توہین کر چھوڑی ہے، نبی علیہ السلام رتبہ گھٹا چھوڑا ہے، دوسرے نبی نے برابر کر چھوڑا ہے، یعنی اس حد تک وہ آ ویسے کہ اس نے گرفتار کی ونجے، اس سے توہین رسالت لائی ونجے، اس حد تک وہ شور برپا کرے سن۔ لیکن یہ لوگ نبی علیہ السلام نے صفتاں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صفات غیر دے بن دین، ولیاں دے بن دین، نبیاں دے بن دین، تے اساں کو جیسا رکھوں بھئی یہ صفت جڑی ہے اللہ تعالیٰ دی ہے، تساں نبیوں دی چھوڑیے، یہ صفت جڑی ہے اللہ تعالیٰ دی ہے،
تسا ولیم دے چھوڑیے تے تسا اگر نبی علیہ السلام دی صفت میں اگر دوسرے نبی علیہ السلام دی صفت دوسرے نبی دے چھوڑیے تسا فتویٰ لا لیتا ہے رسالت دا تسا کفر دا فتویٰ لا لیتا ہے تو یہ رسالت دا فتویٰ لا لیتا ہے تے کیا میں جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے صفات ہیں تسا نبی نہ دیو تسا ولیاں دیو تے اساں کوئی نہ کروں اساں یہاں رکھتے ہیں کہ اللہ دی صفات ہیں تسا نہ نبی دے سکتے ہو نہ ولی دے سکتے ہو میں اتنے توہین رسالت ہے میں اتنے بھی توہین اللہ تعالیٰ دی توہین ہے اللہ تعالیٰ دی گستاخی ہے تسا اس حد تک یعنی نبیاں نو انبیاء کرام علیہ السلام نو اور اولیاء کرام علیہ السلام نو اس حد تک بدھا کے نہ چھوڑے ہے کہ تسا اللہ دی صفات ان دے چھوڑیاں کہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہن تسا سارے تعالیٰ دے چھوڑیاں اللہ تعالیٰ دے اختیارات ہن تسا نبیاں تے بڑھ چھوڑیں تسا ولیاں تے بڑھ چھوڑیں کیا یہ اللہ تعالیٰ توہین نہیں بڑھتی اگر میں آکھاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ تو سن دیے اور تو آکھیں کہ ولی بھی ہر جگہ تو سن دیں میں آکھاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ تے مشکل کشائی کریں دیے ہر جگہ تو پکار کیتی ویندی ہے تو آکھیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پکار بھی کیتی ویندی ہے اللہ تعالیٰ ہی تو سن دے کہ شیخ صاحب بھی تو سن دے پہ نبی علیہ السلام تو سن دے پہ کیا ہر جا تو سننا ہر جا تو پکار سننا اللہ تعالیٰ دے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ دے صفات ہیں تو صفات غیر دے میں کہ تو مسلمان ہے اصل صفات اگر نبی علیہ السلام دی نبی نے لوائیں اساں گستاخ ہو گئے یعنی اس حد تک لوگ آگتے ہیں کہ بات اساں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک نو یعنی صرف دین دینے کو نہیں لیکن اگر دیوائیں تو یہ اس حد تک کو کام کر دے سی اگر میں آکھاں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات مردے زندہ کریں دیئے تو آکے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردے زندہ کریں دیئے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ دیئے تے غیر دے چھوڑیے یہ صفت اللہ تعالیٰ دی تسا نبی دے چھوڑیاں تے تسا واقعی مسلمان ہو اسی طریقے نال آج کل نیٹ کا دور ہے اور نیٹ تے ایسے آدمی آئے ہوتے ہیں ایسے چپلا رہے ہیں کچھ انڈیا دے کچھ پاکستان دے کہ اللہ دی پناہ نیٹ تے ایک مولوی ہے انڈیا دے میرے وہ دا نا نہیں آتا پیا کلپ میرے کو موجود ہے وہ وہ آتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب مبارک لکھا پیشاب مبارک کا استعمال کیتے ہیں اس نے پیشاب مبارک اٹھا اور پوچھا کہ کیتا پیشاب ہے تو غیر مسلم رسا کیا کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب مبارک ہے اس نے دیکھ کے آکھا کہ اس پیشاب کے اندر اتنا نور تے چمک ہے پیشاب کے اندر اتنا نور تے چمک ہے تے اس آنے اندر کتنا نور تے چمک ہو سی اس انگریز سمیت 400 بندے مسلمان ہو گئے اور جڑی قوم پیشاب مبارک آکھے وہ پیشاب مبارک انہاں دے بقول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ دا پیشاب وہ اپنے کپڑا لاگ وجے وہ اپنے کپڑا پلید ہو وجے تو ان پیشاب مبارک آکھتے پہ اور وہ چمک تے نور پیشاب مبارک اللہ دی پناہ ایسا بندہ کہڑا تو بیان کر سکتا ہے یہ تو یہ نظریہ ہوئے یہ تو یہ عقیدہ ہوئے کہ ولی دے پیشاب مبارک گندگی نو پیشاب مبارک آکھے وہ دی کیڑی توحید ہو سی تو وہ کیا کرے سی اس توحید کیا پہچانا وہ عقل کیڑا کام کرے سی اسی طریقے نال وہ مولوی آگتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا کنت مع نوح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوں میں نوح علیہ السلام کے نال ہوں میں نوح علیہ السلام کے وہ ہر جگہ لکھی ہے نوح علیہ السلام نے جتھے سمندر آئی وہ سمندر لکھا ہے کشتی لکھی ہیں یعنی ہر چیز جڑی نوح علیہ السلام دے کیونکہ جو نوح علیہ السلام کے نال آئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر جگہ لکھی ہے طوفان نور لکھا ہے یعنی اس طریقے انہوں نے آکھا ہے میں ہر جگہ لکھی ہے نوح علیہ السلام دے نال آئے کے اللہ تعالیٰ
پاک حضرت نوح علیہ السلام نے متعلق کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیتا، نوح علیہ السلام کا کون ہے؟ قرآن پاک سارا ذکر نوح علیہ السلام کا کیتا قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ تساں قوم میری طرف دعوت دیو، عذاب تو ڈراؤ، تو میری توحید دی دعوت دیو، تے اپنی رسالت دی دعوت دیو، تے اپنی قوم کو آکھو کہ اللہ دی عبادت کرو تے میرے طریقے دے مطابق کرو۔ تو انہاں دی قوم جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کر دیتا، انہاں لوگوں کو دعوت دیتی، ہر وقت دیتی، لوگ کے بھی دیتی تے اعلان بھی دعوت دیتی، دین دیتی تے رات دیتی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں تنہوں دین دعوت دیتی ہے، میں انہوں رات دعوت دیتی ہے، میں انہوں اعلانیہ دعوت دیتی ہے، میں انہوں چپکے چپکے دعوت دیتی ہے، میں انہوں فردن دعوت دیتی ہے، لیکن یہ تیری قوم نہیں آنی پہ اس پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میری انہوں دی قوم جڑی ہے اگر اللہ کے نبی دی اطاعت کر گندی، اللہ کی اطاعت کر گندی، شرک تو بچ میں دی، توحید پرست بن میں دی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے گناہ معاف کر دینا۔ لیکن جس وقت انہوں دعوت دیتی بنے وہ کنا جنگلیاں پا گندیاں، کموں دے کپڑے رکھ گندیاں کہ انہوں دی گل سنو سنے نہیں، نبی دی گل سنو سنی چاہیے کوئی نہ۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا واستقلت استغفروا ربكم انه غفارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے آکھا کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی رحمت امید رکھو، اپنے گناہ اتار کے رکھو، اپنے گناہ اتار ونجو تے اپنے اعمال سیدھے کر کے نو تو اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے سی۔ لیکن انہاں دی قوم جڑی ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام شیخ صاحب نے تے شیخ صاحب دی موجودگی جو آئی، کیا شیخ صاحب نے طوفان نوح کے اندر حصہ کیتا ہے کہ کوئی نہ، کیا کشتی بیٹھے کہ کوئی نہ، کیا نظر دعوت دیتی ہے کوئی نہ۔ اس وقت نوح علیہ السلام دعوت دیتے بیان کیا شیخ صاحب نے ہانیا کوئی نہ، دعوت میں شامل ہانیا کوئی نہ، یا وہ دعوت کو قبول کیتی ہے کوئی نہ، یا حضرت نوح علیہ السلام نے صحابی پڑھے ہیں کوئی نہ، یعنی سارے سوالات اگر یہ دوسرا مان گئے ہو کہ نوح علیہ السلام نے ناران تبت ساری گلہ مانیا پوسن، اس نوح علیہ السلام نے صحابی مننا پوسی، لیکن آسان ہے کہ جڑا بندہ اجے تک پیدا ہی نہیں آیا، اجے تک دنیا تے آیا کوئی نہیں، تے یہ سارے بھارے جھوٹ ہیں تے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کر چھوڑیے، تو شرک کے اندر آ کے ولیاں دی محبت اندر آ کے نبیاں دی محبت اندر آ کے غلو کیتا ہے تے شرک کیتا ہے، توحید دی نفی کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی اختیارات جڑے ہیں ولیاں تساں نے چھوڑن، نبیاں نے چھوڑن، تے تساں اللہ تعالیٰ دی کیڑی قدر کیتی ہے؟ ایویں نوح علیہ السلام دی قوم نے اللہ تعالیٰ دی قدر نہیں کیتی، میں کہندا کہ تساں بھی اللہ تعالیٰ دی قدر کوئی نہیں کریندے۔ ما لکم للہ ترجون، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔